الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم. محترم حضرات، یہ سورہ فاتحہ ہے جو قرآن کریم کی سب سے پہلی سورہ ہے. اس میں 7 آیات ہیں جن میں سے اب تک 4 آیتوں پر گفتگو ہو چکی ہے. آج آپ کے سامنے 5ویں آیت اہدنا الصراط المستقیم، اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس سے پہلے حقیقی تعریف اور حقیقی ستائش اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے، یہ بات واضح ہو چکی ہے. اور اللہ کے 5 نام اس میں ذکر کیے گئے ہیں. ایک خود اللہ، دوسرا رب، تیسرا رحمان، چوتھا رحیم اور 5واں مالک. یہ 5 نام اس میں ذکر کیے گئے ہیں. ان 5 کی الگ الگ خصوصیات ہیں جو آپ کے سامنے واضح کیے جا چکے ہیں. اس سے پہلی 4 نمبر آیت میں یہ کہا گیا تھا ایاک نعبد، اے مالک روز جزا، ہم صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں. اور اے رب العالمین، اے رحمان الرحیم، ہم صرف آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، آپ کے سوا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، ہم صرف آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں، یہ کہا گیا تھا. ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہمیشہ اپنے رب سے مدد مانگتے رہیں گے، کیونکہ ان کے سوا کوئی اور مدد کرنے والا نہیں ہے اور مدد کرنے والی ذات صرف وہی ہے. اب اس کے بعد ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اگر محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں اور ہمیں مدد چاہیے تو سب سے پہلے ہم کس چیز کی مدد مانگیں؟ انسان جہاں چند چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ سوچتا ہے کہ سب سے پہلے کون سی چیز. ظاہر ہے کہ جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی سب سے پہلے اس چیز کو آدمی مانگے. یہ انسان کی فطرت ہے، یہی طریقہ یہ اپناتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کبھی جب دسترخوان لوگ لگاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ سب سے پہلے پانی رکھو، یہ کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے
کہ ان کے ذہن میں یہ ہے کہ سب سے زیادہ اور سب سے پہلے پانی کی ضرورت ہے، اسی لیے تو کہتے ہیں سب سے پہلے اس کو رکھو۔ تو ہر جگہ جس چیز کی سب سے پہلے اور سب سے زیادہ ضرورت ہوگی وہ چیز پہلے مانگی جائے گی، اس چیز کو پہلے سامنے لایا جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد مانگی جا رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں، اور آپ کے سوا کسی سے ہم مدد نہیں مانگتے ہیں۔ آپ کے سوا کوئی مدد کرنے والا حقیقت میں ہے بھی نہیں، حقیقی مدد آپ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ اب کوئی کرتا ہوا نظر آئے تھوڑا موڑا تو وہ بھی کیا ہے، آپ ہی کی توفیق سے ہے، آپ ہی کے کہنے سے ہے۔ تو آپ ہی کی ہم مدد چاہتے ہیں، آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس مدد میں سب سے پہلی چیز مانگی گئی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے رب ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت فرمائیے، ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت فرمائیے۔ اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ مدد جو ہم مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اس میں سب سے پہلے ہم کو ضرورت ہے ہدایت کی، سب سے زیادہ ضرورت ہے ہم کو ہدایت کی، کہ مدد مانگ رہے ہیں اس کے بعد سب سے پہلے جو چیز مانگی گئی وہ کیا ہے، ہدایت۔ تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ سب سے پہلے اور سب سے زیادہ ہم کو کس چیز کی ضرورت ہے، ہدایت کی ضرورت ہے۔ اب خوب اچھی طرح ذہن نشی کر لیجئے، ایک آدمی کے پاس بہت دولت ہے، سونا چاندی کا انبار ہے، مال و دولت، زمین و جائیداد کا انبار ہے، گھر کی بھی کوئی کمی نہیں ہے، بہت مقدار میں ہے اور بڑی تعداد میں ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے پاس ہدایت نہیں ہے۔ تو آپ جانتے ہیں تمام دولت، تمام زمین و جائیداد، سب کچھ ہوتے ہوئے وہ ہر چیز کا غلط استعمال کرے گا، کیونکہ اس کے پاس ہدایت نہیں ہے۔ زمین کا غلط استعمال کرے گا، جائیداد کا غلط استعمال کرے گا، سونے چاندی کا غلط استعمال کرے گا، ہر چیز کا غلط استعمال کرے گا، کیوں؟ ہدایت نہیں اس کے پاس۔ سمجھ میں آیا کہ ہدایت سب سے زیادہ، سب سے اہم اور سب سے پہلے اس کی ضرورت ہے۔ یہ بات بالکل واضح ہو گئی۔ کسی کے پاس سب کچھ رہتے ہوئے اگر ہدایت نہیں ہے تو ہر چیز کو وہ نقصان پہنچا دے گا، ہر چیز کو بگاڑ دے گا، خراب کر دے گا۔ لہٰذا سمجھ میں آیا کہ ہدایت بنیادی چیز ہے اور سب سے اہم چیز ہے۔ جب ہدایت سب سے بنیادی چیز ہے اور سب سے اہم چیز ہے، لہٰذا اس سورے میں جب مانگنے کا نمبر آیا، سوال کا نمبر آیا، تو سب سے پہلے ہدایت مانگی گئی، سب سے پہلے ہدایت مانگی گئی۔ اور ہدایت اس کے درجات ہیں، ہم آپ کو مختصر سا اشارہ کرتے چلیں تاکہ آپ ہدایت کی اہمیت کو سمجھیں۔ ہم لوگ ہدایت کا لفظ بولتے رہتے ہیں، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے اور اس کے معانی کیا ہیں اور یہ اس کا نتیجہ کتنی دور تک جاتا ہے، اس کو دیکھنا سمجھنا بھی تو ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے نمبر پر ہدایت کی سب سے پہلی بنیاد، سب سے پہلا حصہ، جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی اس کو ہدایت کی ضرورت پڑتی ہے۔ پیدا ہوتے ہی اس کو مال کی ضرورت نہیں ہے، دولت کی ضرورت نہیں ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں، سب سے پہلی ضرورت اس کی ہدایت ہے، سب سے پہلی ضرورت۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ فرمایا ہے، اعطیٰ کل شیء خلقہ ثم ھدیٰ، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا اور پیدا کر کے اس کو ہدایت دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر چیز کو ہم نے پیدا کیا اور پیدا کر کے اس کو سب سے پہلے ہدایت دی۔ آپ انسانوں سے ہٹ کے ذرا سا ہم آپ کو اشارہ کر دیں، جانوروں میں جو ہدایتیں ہیں وہ آپ دیکھتے ہیں، پرندے ہوں، چرنے والے ہوں، کوئی بھی ہوں، جانوروں کو دیکھے جب شام ہوتی ہے تو سب اپنے اپنے گھر کا رخ کر لیتے ہیں، سب اپنے گھر کا رخ کر لیتے ہیں۔ جو لوگ دیہاتوں میں رہتے ہیں وہ زیادہ اس کو بہتر اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ جانور دن بھر کہیں بھی چل رہے ہوں، جہاں شام ہوئی بس اپنے اپنی جگہ سب لوگ چل لے، اور ان کو راستہ بھی دیکھا ہوتا ہے، بہت بہت دور ہوتے ہیں پھر بھی چل کے چلے آتے ہیں، اور ان کو وقت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اتنا وقت ہو گیا، اس وقت میں یہ کام ہوتا ہے، وہ کرنا چاہیے۔ یہ سب کس نے دیا؟ کیا انسان نے، اس کے مالک نے اس کو دیا؟ نہیں، مالک جو اس جانور کا جو مالک ہے خرید کے رکھا ہے، اس نے کچھ نہیں کیا، مالک حقیقی نے اس کو دیا، اس کو ہدایت دی، ہر طرح کی ہدایت۔ چھوٹے چھوٹے پرندے ہوتے ہیں
وہ کس کس طرح کام کرتے ہیں، ان کی چیزوں کو دیکھ کر کے انسان حیران ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کس طرح کام کر رہی ہے، کس طرح کام کر رہی ہے۔ تو یہ ہدایت کا سب سے پہلا حصہ انسانوں میں، اب ہم آتے ہیں انسانوں میں، ہدایت کا سب سے پہلے حصہ وہ یہ ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد ابھی اس کو کچھ نہیں سکھایا گیا ہے، اس کو کچھ نہیں بتایا گیا ہے، لیکن اس کی سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ وہ غذا استعمال کرے، دودھ پیے۔ تو دودھ پینے کا طریقہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس کو سکھا دیتے ہیں، سب سے پہلے سکھا دیتے ہیں۔ وہ چوسنے لگتا ہے، کس نے سکھا، اور کوئی چیز اس کو نہیں آ رہی ہے، لیکن یہ چیز آ گئی، دودھ چوسنا شروع کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلی ہدایت ہے۔ اور کوئی تکلیف ہوئی، کچھ نہیں، بھوک ہی لگی، بھوک بھی ایک تکلیف ہے، بھوک لگی، رونا شروع کر دیا، یہ کس نے سکھا دیا؟ مانگنے کا عجیب و غریب طریقہ، بھوک لگی لہٰذا رو، کہیں درد ہو رہا لہٰذا رونا شروع کر دو۔ یہ ہدایت، یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، یہ سب سے پہلی ہدایت ہے۔ اس کو الہامی ہدایت کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ براہ راست خود ہی سے ڈال دیتے ہیں۔ انسانوں کو ورزش کی ضرورت ہوتی ہے، حرکت کرنا، ہاتھ پیر حرکت میں ہونا چاہیے۔ اگر حرکت میں نہ ہو تو مختل ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا۔ بعض دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہ انسان کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، کروٹ بدلنے کی خود سے طاقت نہیں رہتی ہے، تو دوسرے لوگوں کو لگا دیا جاتا ہے کہ آپ کروٹ بدلتے رہیں، ایک ہی کروٹ ان کو نہ چھوڑیں۔ اس سے پتہ چلا کہ حرکت ضروری ہے ورنہ نقصان ہو جائے گا۔ چھوٹا بچہ جس کو ابھی کسی نے نہیں سکھایا ہے، وہ خود سے حرکت کرتا رہا، ہاتھ ہلاتا رہتا ہے، پیر ہلاتا رہتا ہے، یہ حرکت یہ ضروری ہے۔ اس کو انسان خود سے نہیں کر پاتا ہے، یعنی اس کے ماں باپ کو اتنا دھیان نہیں رہتا، اللہ تعالیٰ نے براہ راست اس کے دل و دماغ میں ڈال دیا۔ وہ لیٹا رہے گا تو ہاتھ پیر حرکت کرتا رہے گا، ہلاتا رہے گا، آنکھ کھولتا بند کرتا رہے گا، یہ آنکھ کی ورزش ہے، یہ ہاتھ پیر کی ورزش ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست بغیر کسی واسطے کے خود سے اس کے دل میں ڈال دیا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ ہدایت پہلی ہدایت ہے، اس کو الہامی ہدایت کہتے ہیں۔ جب تھوڑی سی اور آگے عمر بڑھتی ہے اس کی اور آگے بڑھتا ہے، اس کے حواس کچھ مضبوط ہونے لگتے ہیں، تو اب حواس سے، جو حواس سے ظاہرہ اور باطنہ ہیں انسان کے اندر، وہ مضبوط ہونے لگتے ہیں، تو اب اس کے ذریعے سے وہ چیزوں کو محسوس کرنے لگتا ہے۔ ناک کے ذریعے سے سونگھ کے سمجھتا ہے کہ اس کی خوشبو ہے، بدبو ہے، کیسی خوشبو ہے، چکھ کر کے سمجھتا ہے، چھو کے سمجھتا ہے، یہ سب حواس ہیں، حواس سے سمجھنے لگتا ہے۔ یہ دوسرے نمبر کی ہدایت ہے، اس کو کہتے ہیں احساسی ہدایت۔ پہلا تو الہامی ہے، دوسرا احساسی، احساس کے ذریعے سے انسان محسوس کرنے لگتا ہے۔ ترتیب وار ہے، سب سے پہلے الہامی ہدایت تھی، اس سے آگے وہ کچھ نہیں جانتا تھا۔ اب تھوڑی سی عقل بڑھی، تھوڑی سی سمجھ بڑھی، تھوڑی سی طاقت آئی، تو اب وہ احساس کے ذریعے سے جاننے لگا۔ احساس سے جاننے کی بھی ایک حد ہے، اس حد تک احساس سے ہو سکتا ہے، اس کے آگے حواس کا کام بند ہو جاتا ہے۔ تو اب دوسرے نمبر کے بعد تیسرے نمبر کی ہدایت اللہ تعالیٰ عقل عطا فرماتے ہیں۔ اب عقل کے ذریعے سے چیزوں کو سمجھنے لگتا ہے۔ تو پہلی ہدایت الہامی تھی، دوسری ہدایت احساسی تھی، اب دوسری ہدایت کے بعد تیسرے نمبر پر عقل کے ذریعے سے چیزوں کو جاننے لگتا ہے۔ یہ چیز اچھی ہے، یہ چیز خراب ہے، یہ چیز نقصان دہ ہے، یہ چیز فائدہ مند ہے، عقل کے ذریعے سے۔ خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ عقل کی بھی ایک حد ہے، اس حد تک عقل کام کرتی ہے، اس کے آگے عقل کا کام ختم ہو جاتا ہے۔ جس طریقے سے کان کی ایک حد ہے، اس حد تک کام کرتا ہے، آنکھ کی ایک حد ہے، ناک کی ایک حد ہے، اس حد تک یہ ناک آنکھ کام کرتے ہیں، اسی طرح عقل کی بھی ایک حد ہے، اس حد تک عقل کام کرتی ہے، اس کے آگے عقل کا کام ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ تیسری ہدایت عقل کی ہدایت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عقل کی ہدایت عنایت فرمائی، عقل کے ذریعے سے انسان جاننے لگتا ہے، محسوس کرنے لگتا ہے۔ تیسری عقل کے بعد اب ایک چوتھی چیز اور آتی ہے، جہاں عقل کی حد ختم ہو جاتی ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسے دلائل، نظریاتی دلائل کی ہدایت عطا فرماتے ہیں کہ چیزوں میں غور کرتا ہے، غور کر کے دلیلوں کے ذریعے سے نتیجہ نکالنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ عقل سے بھی آگے کی چیز ہے۔ یہ ہدایت جس کی عقل جتنی زیادہ ہوگی، جس کا علم جتنا زیادہ ہوگا، اسی قدر وہ دلائل سے نتائج نکالنا شروع کرے گا۔
فلاں دلیل سے فلاں نتیجہ، فلاں دلیل سے فلاں نتیجہ، یہ تو دلائل سے نکالنا یہ اللہ تعالیٰ کی ایک ہدایت ہے۔ ایک انسان سوچنے لگتا ہے کہ ہم دنیا میں جتنی چیزیں دیکھ رہے ہیں سب کو دیکھتے ہیں بدلتی رہتی ہے، تبدیلی آتی رہتی ہے، آج ایسی تھی کل ویسی ہے، فلاں چیز ایسی تھی ایسی ہے، تبدیلی اس میں ہر وقت ہوتی رہتی ہے۔ تو اپنی دلائل سے سوچتا ہے کہ جو چیز تبدیل ہوتی رہتی ہو وہ چیز ختم ہونے والی ہے، جو چیز بدلتی رہے گی یقیناً وہ چیز ختم ہونے والی ہے، کہ کل نہیں تھی آج ایسی ہو گئی، کل ایسی تھی آج ایسی ہو گئی، وہ ختم ہونے والی ہے۔ اور جو چیز ختم ہونے والی ہے، جو چیز بدلنے والی ہے وہ ختم ہونے والی ہے۔ جو ختم ہونے والی ہے تو اس کا مطلب دنیا کی ہر چیز ختم ہونے والی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز میں تبدیلی آ رہی ہے، اور جن جن چیزوں میں تبدیلی آتی ہے وہ سب چیز ختم ہونے والی ہے، لہٰذا دنیا ختم ہونے والی ہے۔ یہ دلیل سے اس نے نتیجہ نکال لیا۔ تو یہ چوتھے نمبر کی ہدایت ہے۔ اس کے بعد جہاں پہ ہر چیز اپنا کام ختم کر دیتی ہے، اب اس کے آگے کچھ نہیں رہ گیا، نہ الہامی اور نہ احساسی اور نہ عقل کی ایک حد ہے، اس حد تک کام ختم۔ اور اس کے بعد یہ دلائل و نظریات، ایک ایسی جگہ انسان پہنچتا ہے جہاں دلائل بھی اس کے کام میں نہیں آتے، عقل کچھ کہتی ہے اور اس کا معارضہ اس کے وہم سے اور کسی چیز سے ہونے لگتا ہے۔ تو اب آخری جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے انبیاء اور رسول کے ذریعے سے ہدایت بھیجتے ہیں۔ یہ ہدایت تمام ہدایتوں سے بلند ہے اور سب سے اونچا مقام ہے اس کا، اور اس ہدایت کو ہی ہم کو اپنانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور ساری ہدایتیں تو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے رہتے ہیں، خود سے عطا فرماتے رہتے ہیں۔ یہ ہدایت جو انبیاء کے ذریعے، انبیاء اور رسول کے ذریعے سے جو ہدایت ہمیں ملنی ہے، اس کے لیے رسولوں کو بھیجا، کتابوں کو بھیجا، کہ یہ جیسا جیسا بتاتے ہیں اس طریقے سے آپ یاد رکھ لیجئے۔ انبیاء کرام کے ذریعے سے جو ہدایتیں ملتی ہیں یہ عقل سے نہیں حاصل کی جا سکتی۔ عقل نہیں بتا سکتی تھی کہ فرشتے ہیں کہ نہیں ہیں، عقل نہیں فیصلہ کر سکتی جنت ہے کہ نہیں، یہ عقل کا فیصلہ نہیں، عقل کو کیا پتہ یہ جنت ہے کہ نہیں۔ یہ تو انبیاء اور رسول نے بتایا ہمیں کہ فرشتے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، جنات ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، جنت ہے اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے، جہنم ہے اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں، غیب کی خبریں، یہ ہم اپنی عقل سے نہیں جان سکتے، یہ انبیاء اور رسول اور کتب کے ذریعے سے ہمیں یہ سب چیزیں معلوم ہوئی۔ تو یہ ہدایات ہمیں کہاں سے ملی؟ یہ انبیاء کے ذریعے اور رسول کے ذریعے ملی۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے رب ہم کو سیدھے راستے پر چلاتے رہیے، سیدھے راستے پر ہم کو جما کر رکھیے۔ یہ سیدھے راستے پہ چلنے کی ہدایت مانگنا، سیدھے راستے پر جمے رہنے کی ہدایت مانگنا، اس میں یہ ایک ایسی چیز کا سوال ہے ایک لفظ میں کہ اس میں بہت ساری چیز مانگ لی گئی۔ آپ اگر غور کریں تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ آنکھ کے ذریعے سے بھی ہم بہت سی چیز حاصل کرتے ہیں، ناک سے بہت سی چیز حاصل کرتے ہیں، کان سے بہت سی چیز حاصل کرتے ہیں، اپنے عقل و دماغ سے حاصل کرتے ہیں۔ جب ہم نے یہ مانگ لیا کہ یا اللہ ہمیں ہدایت دیجئے، ہمیں جمائے رکھیے، تو اس کا مطلب ہماری آنکھ کا صحیح استعمال ہوتا رہے، کان کا صحیح استعمال ہوتا رہے، ناک کا صحیح استعمال ہوتا رہے، جسم کے سارے اعضاء کا صحیح استعمال ہوتا رہے۔ ایک لفظ مانگا ہدایت، اس میں اتنی ساری چیز مانگ لی کہ آنکھ بھی کام کرتی رہے، دماغ بھی کام کرتا رہے، ناک بھی کام کرتی رہے، ہر چیز کام کرتی رہے، تب تو ہدایت پوری ہوگی۔ تو اہدنا الصراط المستقیم میں آپ کو لگ رہا کہ ایک لفظ ہے ہدایت دیجیے، لیکن اس ایک لفظ میں کتنی چیز مانگی جا رہی ہے۔ ہر چیز کی سلامتی، عقل کی، حواس کی، تمام چیزوں کی سلامتی گویا مانگی جا رہی ہے۔ اور انسان کی ہدایت اس کی زبان کے ذریعے سے، زبان سے یہ سچی بات بولتا ہے، درست بات بولتا ہے، یہ زبان کی ہدایت ہے۔ اور زبان سے غلط بات بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، واہیات بات بولتا ہے، تو یہ زبان کا ہدایت سے ہٹ جانا ہے۔ تو جب ہم ہدایت مانگ رہے ہیں تو گویا زبان کی بھی سلامتی مانگ رہے ہیں۔ تو کتنی دور تک کی چیزیں مانگ لی گئی ایک لفظ میں۔ اور ہدایت جس طریقے سے مادی چیزوں میں ہے اپنے جسم کے اعتبار سے، اسی طرح روحانی چیزوں میں روحانی بھی سفر ہوتا ہے۔ اس سفر میں ہمارا دشمن شیطان ہے، وہ
راہ راست سے ہمیشہ ہٹانا چاہتا ہے۔ جس طرح ہم ظاہری سفر کرتے ہیں بس سے، ٹرین سے یا پیدل کہیں دور جا رہے ہیں تو اس میں ڈر رہتا ہے راستے میں کوئی بدماش نہ مل جائے، کوئی ستانے والا، تکلیف دینے والا، کوئی چھیننے والا، کوئی ڈکیتی کرنے والا نہ مل جائے، یا اللہ ہماری حفاظت فرمائیے۔ اسی طریقے سے جب ہم روحانی سفر کرتے ہیں، دین کی راہ پہ جب چلتے ہیں، دینی کاموں کو کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک سفر ہے۔ اس سفر میں بھی ڈاکو یعنی شیطان وغیرہ آ کر کے راہ راست سے ہٹانے لگتے ہیں۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، اس کی اہمیت سمجھ میں آئی کہ کتنی بڑی چیز مانگی گئی ہے۔ جب ہی تو ہر نماز میں، ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ ہم مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ ہدایت کے سب درجات ہیں، چھوٹے سے لے کے آخر تک۔ ہر وقت ہم کو ہدایت کی ضرورت ہے، ہر وقت ہدایت کی ضرورت ہے۔ کچھ لوگوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی، آپ لوگوں نے شاید نام سنا ہوگا، ایک بہت بڑا پنڈت گزرا تھا، پنڈت دیانند سرسوتی۔ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جو بانی دارالعلوم سے مشہور ہیں، بہت بڑے صاحب علم ہیں، ان کے سامنے اس نے یہ اعتراض کیا تھا کہ مسلمان پوری زندگی ہدایت مانگتے ہی رہتے ہیں، پوری عمر ہدایت مانگتے ہی رہتے ہیں، کبھی ان کو ملتی نہیں ملتی، جبھی تو مانگتے رہتے ہیں ہمیشہ۔ یہ اس کی سمجھ میں نہیں آئی، کیوں مانگا جاتا ہے؟ ہم نے آپ کو بتایا ہدایت کے اتنے درجات ہیں، اور انسان کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہدایت اسے مل گئی، اس ہدایت پہ جمنا بھی تو ضروری ہے۔ صرف ہدایت کا مل جانا اور ہدایت پہ جم جانا دونوں دو بات ہیں۔ ایک آدمی کو لے جا کر کے ہم ٹرین پہ بیٹھا دیے، مگر وہ اتر کے بھاگ آئے، تو ہدایت تو مل گئی تھی، پہنچا تو دیا گیا تھا، مگر اتر کے بھاگ آیا وہاں سے۔ اور ایسا ہوتا ہے، کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ کسی طالب علم کو پڑھنے کے لیے لے جانا ہے، تیار نہیں ہوتا ہے، اس کے والد جو ہے ساری تیاری کر دیتے ہیں، سارا انتظام کر دیتے ہیں، جا کے ٹرین پہ بیٹھا دیتے ہیں، وہ اگلا اسٹیشن جا کے اتر کے بھاگ آتا ہے۔ تو ہدایت پہ جمع رہنا یہ بہت بڑی چیز ہے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم میں ہم جو مانگتے ہیں وہ ہدایت کی ساری چیزوں کو مانگتے ہیں، موقع بموقع، دم بدم ہم کو ہدایت کی ضرورت پڑتی ہے، تو یہ ہم ہمیشہ مانگتے ہیں۔ اور ہدایت پہ جمنے کو بھی مانگتے ہیں کہ ہدایت تو مل گئی ہے، یا اللہ آپ کی طرف سے ہم اس پہ جمے رہیں، باقی رہیں۔ آپ دیکھتے نہیں کہ انسان پھسل جاتا ہے، صبح کسی بات پہ تھا، شام کسی بات پہ آ جاتا ہے۔ اور حدیث میں فرمایا گیا کہ ایک وقت زمانہ ایسا آئے گا کہ انسان صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک شخص شام کو مومن ہوگا، صبح کافر ہو جائے گا، اللہ رحم فرمائے۔ یہ حدیث میں الفاظ ہے، یصبح مومنا ویمسی کافرا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہدایت پر جمع رہنا یہ بہت بڑی چیز ہے۔ ہدایت مل جانے کے بعد اسی لیے دعا کی جاتی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ اے ہمارے رب، آپ ہدایت دے دینے کے بعد ہمارے قلوب کو ادھر ادھر نہ پھیریے، گمراہی میں نہ ڈالیے۔ تو اس کی سمجھ میں بات نہیں آئی، لیکن آپ اس کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ ہم کو ہر لمحے، ہر وقت ہدایت کی ضرورت ہے، اور ہدایت پر جمے رہنے کی ضرورت ہے۔ روحانی سفر میں، دینی احکام میں بھی ہم سے کوتاہی ہو جاتی ہے، صحیح رخ پہ ہم نہیں چل پاتے۔ آپ کو ایک واقعہ یاد آ گیا، بتا دیں۔ دو صحابہ سفر میں تھے، یہ پوری امت تک، قیامت تک دین کی باتیں پہنچانا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، تو اس کا راستہ تو نکلنا چاہیے۔ دیکھیے کس طرح راستہ نکلتا ہے۔ دو صحابہ سفر میں ہیں، اتفاق سے دونوں کو نہانے کی ضرورت پڑ گئی، دونوں پہ غسل فرض ہو گیا، احتلام ہو گیا، غسل فرض ہو گیا۔ اب وہاں سفر میں پانی نہیں، جنگل میں ہے، پانی نہیں۔ یہ صحابہ کرام تو نماز کبھی چھوڑنے والے نہیں، کبھی نماز کی قضا نہیں ہے، تو کیا کریں؟ تیمم کرنا ہے، اتنا پتہ تھا کہ تیمم کرنا ہے، وضو کا تیمم ہوتا ہے، غسل کا تیمم کیسے کیا جائے انہیں پتہ نہیں تھا، انہیں نہیں معلوم تھا۔ تو دونوں نے آپس میں بات کی کیا کیا جائے، پانی تو ہے نہیں، نماز قضا کرنی نہیں ہے، نماز پڑھنی ہے۔ تو ایک صاحب نے کہا کہ میں تو غسل میں جس طریقے سے سر سے پیر تک ہر جگہ پانی ڈالنا چاہیے، اسی طرح میں ویسے ہی تیمم کرتا ہوں کہ سر سے پیر تک ایک دم مجھے پورے مٹی لگنا چاہیے۔ چنانچہ وہ زمین پہ لوٹنا شروع کر دیا کہ ہر طرف سے جو ہے میرے سر سے پیر تک ہر حصے میں مٹی لگ جائے، تو یہ ہوگا میرا غسل، تیمم، غسل کا تیمم۔ دوسرے صحابی کی سمجھ میں آتا ہے یہ تو مجھے عجیب سا لگ رہا کہ ایسا کیا جائے۔ بہرحال ان لوگوں نے
اپنے اپنے انداز پہ کام کر کے نماز پڑھ لی. پھر جب سفر سے واپس آئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تذکرہ کیا, یا رسول اللہ ایسا ایسا واقعہ پیش آ گیا اور ہم نے ایسا ایسا کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور ان سے کہا کہ تم نے تو جانور کی طرح اپنے آپ کو لوٹا لیا, اس کی ضرورت نہیں. بس اس کا طریقہ یہ ہے جس طریقے سے وضو کا تیمم کیا جاتا ہے بس اتنا ہی غسل کا بھی تیمم ہوتا ہے, اس سے زیادہ نہیں. اب وضو کا تیمم آپ جانتے ہیں, بس اتنا ہے کہ ایک بار دونوں ہاتھ رکھا اور چہرے پہ پھیر لیا, کوئی حصہ باقی نہیں رہنا چاہیے. پھر دوبارہ دوسری مرتبہ ہاتھ رکھا اور ایک دائیں ہاتھ بائیں پر, بائیں ہاتھ دائیں پر, کوئی حصہ باقی نہیں رہنا چاہیے, ہر جگہ ہاتھ پھر جانا چاہیے. بس تیمم ہو گیا. تیمم میں 3 فرض ہے صرف. پہلا فرض نیت کرنا, دوسرا فرض ہاتھ کو زمین پہ اس طرح رکھ کر کے چہرے پہ پھیر لینا, اور تیسرا فرض پھر ہاتھ رکھ کر کے ہاتھ اس طرح دائیں کو بائیں پر, بائیں کو دائیں پہ پھیر لینا, اس طرح کہ کوئی حصہ باقی نہ رہے. بس یہ 3 فرض ہے. تیمم میں مٹی ہونا چاہیے. مٹی کا مطلب اینٹا جو ہے یہ بھی مٹی ہے, پتھر ہے یہ بھی مٹی ہے. تو ماربل ہو, بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ ایک دم مٹی ہی ہونا چاہیے. میرے بھائی اس سلسلے میں بھی ہدایت ضروری ہے. ہر اینٹا یہ بھی مٹی ہے, پتھر یہ بھی مٹی میں شامل ہے, چونا یہ سب مٹی میں شامل ہے. لہذا پتھر کو صاف ستھرا دھل دیں ایک دم, اس کے بعد تیمم کریں, بالکل تیمم ہو جائے گا. اس غلطی میں مبتلا نہیں رہنا چاہیے کہ پتھر سے اگر کریں تو اس میں دھول ہونا چاہیے. ہاں, یہ سب غلط باتیں ہیں جو انسان سیکھا نہیں معلوم ہوا, ہدایت اس تک نہیں پہنچی, تو اس طرح کی باتیں اس کے دماغ میں آتی ہیں. تو دیکھیے ہدایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس معاملے میں کس طریقے سے کتنی وضاحت کے ساتھ آ گئی کہ غسل کا تیمم بھی ویسے ہی ہے جیسے وضو کا تیمم, بالکل یکساں ہے, کوئی فرق نہیں. صرف نیت آپ کو کرنا ہے. وضو میں نیت کر لیں وضو کا تیمم, اور غسل میں نیت کر لیں غسل کا تیمم. طریقہ اتنا ہی ہے, کوئی فرق نہیں ہے. اور مٹی پہ کرنا ہے. اب مٹی سے مراد یہ ساری چیزیں ہیں, جس میں چونا بھی ہے اور اینٹا بھی ہے, پتھر بھی ہے, سب چیز اس پہ شامل ہے. سب پہ آرام سے کر سکتے ہیں. پلاسٹک نہیں ہونا چاہیے. آج کل دیواروں پہ رنگ جو آتا ہے عموماً پلاسٹک والا رنگ ہوتا ہے, تو اس دیوار پہ چونکہ رنگ ایسا ڈال دیا گیا اس لیے اس پہ تیمم نہیں ہو پائے گا. لیکن جس پہ چونا, جیسے پہلے گھروں میں لوگ صرف چونا کیا کرتے تھے, وہ اس طرح کی دیوار ہو تو کر سکتے ہیں, آرام سے کر سکتے ہیں, کوئی مشکل نہیں. پاک ہونا شرط ہے. تو حضرات صحابہ کرام سے کچھ ایسے ایسے واقعات پیش کرائے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تاکہ ہدایت دی جا سکے, ہدایت آ سکے. تو اس طریقے تو یہ ہے ہماری اہدنا الصراط المستقیم. ہر چیز میں ہر وقت ہم ہدایت کے محتاج ہیں, لہٰذا ہر وقت ہم کو ہدایت مانگتے رہنا چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ بہت حد تک ہدایت کے تعلق سے بات سمجھ میں آ گئی, اس لیے ہدایت مانگنے کا آپ حضرات بھی اہتمام کریں. بعض بزرگوں نے تو لوگوں کو یہ تلقین کر دی کہ تم دن بھر میں 100 مرتبہ اہدنا الصراط المستقیم کہا کرو, مانگتے رہا کرو. اے ہمارے رب ہم کو سیدھی راہ پہ لگائے رکھیے, سیدھی راہ پہ چلاتے رہیے, سیدھی راہ پہ جمائے رکھیے. یہ مانگتے رہنا چاہیے. تو اگر کسی کو کوئی پریشانی ہو, فیصلہ نہ کر پا رہا ہو کہ کیا کریں کیا نہ کریں, ایسا کریں کہ ویسا کریں, تو اس کو چاہیے کہ اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم کا ورد جاری کریں, بار بار اس کو پڑھتا رہے اور معنی مطلب سمجھے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں اپنے رب سے کہ ہمارے رب ہم کو سیدھی راہ دکھلا دیجئے اور اس پر چلا دیجئے اور اس پہ جما دیجئے. تینوں چیز اس میں شامل ہے. سیدھی راہ دکھا دیجئے, سیدھی راہ پہ چلا دیجئے اور سیدھی راہ پہ جما دیجئے. صرف ایک ہی معنی نہیں ہے سیدھی راہ دکھا دیجئے, نہیں, سب معنی شامل ہے. سیدھی راہ پر دکھائیے, اس پر چلائیے, اس پہ جما دیجئے. تو یہ 3 چیز ہم جب مانگتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہم کامیاب رہیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو ہر معاملے کی ہدایت نصیب فرمائے.